علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو مشہور عبادت گزار تھا۔ اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے لوگ اس کی دل سے عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے نا، جو فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرے بن کر تو دیکھو، تم میرے بن کر تو دیکھو، ساری کائنات تمہارے قدموں پر نہ ڈال دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ میں نے تمہیں گدھا کیوں بنایا، میں نے تمہیں بھکاری کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو تم میرا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو خیرات مانگنے کے لیے۔ تم میرا دروازہ کیوں چھوڑتے ہو؟ میری چوکھٹ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو بھیک مانگنے کے لیے۔ تمہارا یہی عمل مجھے پسند نہیں ہے، اسی عمل نے تمہیں گدھا بنا دیا، اسی عمل نے تمہیں بھکاری بنا دیا۔ جب بھی مانگو میں رب سے مانگو۔ اے میرے بندو تم غلام ہو کر میری طرف بڑھو، میں رب ہو کر تمہارا استقبال کروں گا۔ کہتے ہیں کسی عبادت گزار کے پاس ایک متکبر شخص آیا، بڑی ہی رعب اور دبدبے سے کہنے لگا کہ تم میری رقم واپس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تم میرا قرض واپس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے میرا قرض واپس کر دو، ورنہ میں قاضی کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا اور تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کروں گا۔ یہ عابد نوجوان کہنے لگا اے میرے عزیز بھائی، میرے اور تمہارے درمیان آج تک کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، قرض لینا دینا تو رہی دور کی بات، میرے اور آپ کے درمیان تو کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی لین دین نہیں ہوا، کبھی میں نے تم سے کوئی قرض لیا ہی نہیں ہے، تم مجھ سے 300 درہم کیوں طلب کر رہے ہو؟ تمہارا مطالبہ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ وہ ظالم شخص بولا تمہیں ہر حال میں یہ قرض دینا پڑے گا۔ اللہ والے نے کہا تم ایک بار اپنے مطالبے پر غور کرو۔ اس نے کہا میں نے غور کر لیا، تمہیں ہر حال میں یہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ والے نے پھر سے کہا تم ایک بار اپنے مطالبے پر غور کرو، اور ادھر میں بھی سوچتا ہوں، گھر میں اپنے اوراق دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھول چکا ہوں اور مجھے میرے اوراق میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے اور تمہیں تمہارا قرض واپس مل جائے۔ اللہ والا گھر آیا، ایک ایک اوراق کی جانچ پڑتال کی، سارے کے سارے اوراق چھان مارے، کہیں بھی اس کا قرض نہ ملا۔ جب کہیں بھی اس کا قرض نہ ملا تو رات کے دوسرے پہر جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، چرند پرند انسان حیوان ساری کی ساری جب کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت اس اللہ والے نے کیا کیا؟ اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے مالک، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی، یا اللہ اگر وہ شخص اپنے قول و اقرار پر سچا ہے، اگر وہ شخص اپنی بات پر سچا ہے، اگر واقعی میں نے اس کا قرض دینا ہے تو پھر مجھے اس کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے میں نے اس کا قرض نہیں دینا، اگر وہ واقعی مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے چکروں میں ہے تو اس کا ہاتھ شل کر دے، اس کا ہاتھ فالج زدہ کر دے، تاکہ لوگوں کو میرا سچ اور اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ والے کی دعا کرنے کی دیر تھی۔ اگلے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ایک دم ایک بھیانک منظر دیکھنے کو ملا کہ اس الزام تراشنے والے نوجوان کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اس پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے، اس کا آدھا جسم بالکل شیل ہو گیا ہے، فالج زدہ ہو گیا ہے۔ اس شخص نے آتے ہی اللہ والے سے کہا تم مجھے معاف کر دو۔ اے اللہ والے کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ میں وہی شخص ہوں جس نے کل آپ سے دھاندلی اور زیادتی کرتے ہوئے 300 درہم مانگے تھے۔ اگر سچ پوچھتے ہو تو یہ سب کچھ میں نے آپ کو صرف ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہی کیا تھا، باقی نہ تو میں نے آپ کو قرض دینا ہے اور نہ ہی تو آپ سے لینا ہے، نہ ہی تو میرا آپ سے کوئی لین دین تھا۔ جب میں نے لوگوں کو آپ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا،
جب میں نے لوگوں کو آپ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرے دل نے چاہا کیوں نہ اس کی عزت خاک میں ملانے کی کوشش کروں۔ اللہ والے نے فرمایا او نادان، کیا تو جانتا نہیں ہے میرا اللہ صرف انہی لوگوں کا ہے جو میرے اللہ کے ہیں، جو اللہ کے نہیں ہیں، اللہ بھی انہی کا نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شیر کے اوپر سوار تھا اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا، حیران رہ گیا کہ شیر بھی انسان کا دشمن ہے اور سانپ بھی انسان کا دشمن۔ یہ شخص شیر کے اوپر سوار ہے اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص یہ بتا کہ تیری شیر سے اور سانپ سے صلح کب سے ہوئی؟ شیر کے ساتھ اور سانپ کے ساتھ دوستی کب سے ہوئی؟ اس شخص نے کہا جب سے میں اللہ کا دوست بنا، اللہ نے انہیں میرا دوست بنا دیا۔ جب سے میں اللہ کا بنا ہوں، اللہ نے انہیں میرا بنا دیا۔ جب سے میں نے اللہ سے صلح کیے نا، اللہ نے ان کی میرے ساتھ صلح کر لی۔ خیر، اللہ والے کو ذلیل کرنے والا شخص کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی حرکت بالکل نہیں کروں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کو ذلیل نہیں کروں گا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں نہیں ملاؤں گا۔ ہائے، اللہ والے نے ایک بار پھر سے دعا کے لیے اپنے بابرکت ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک اگر یہ شخص اپنے قول و اقرار میں سچا ہے تو اسے ایک بار پھر سے شفا یاب کر دے۔ اللہ نے عین اسی وقت اپنے نیک بندے کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ یہ فالج زدہ شخص ایک دم اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، پھر یوں چلنے لگا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ جوانو، اللہ کی محبت میں بھی خالص بن جاؤ، اللہ کے پیار میں، معرفت الہی میں، خشیت الہی میں بالکل خالص بن جاؤ۔ جب تم اللہ کی محبت میں، پیار میں، خشیت الہی میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا پھر وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جب اللہ فرمائے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ اے میرے بندے تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا۔ جب میں تیرا ذکر کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں تیرے ساتھ صلح کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے دوستی لگانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 گھروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 منحوس گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر کو، گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا، خدارا بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر میں رحمت اٹھا دیتا ہے، گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے 3 چیزیں بھی لے کے جاتی ہے، 3 اہم چیزیں بھی لے کے جاتی ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی 3 چیزیں؟ ایک باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے کے جاتی ہے، دوسرا باپ کے سامنے کیے ناز و نخرے وہ بھی ساتھ لے کے جاتی ہے، تیسرا باپ کی نوکری، باپ کی غلامی، نوکری غلامی بھی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے
شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ کسی عقل مند نے کہا او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تو کہتا ہے شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ او کم بخت، اللہ تعالیٰ بیٹی اسے دیتا ہے، رحمت اسے دیتا ہے جو اس رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے؟ تو 2% کا آدمی ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ کو 3 گھروں سے زیادہ نفرت ہے۔ 3 گھروں کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پہلا وہ گھر جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں۔ دوسرا وہ گھر جس گھر میں مہمان آئیں اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر سے، گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا لوگو 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کی ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ 3 رحمتوں کو اگر حضرت انسان خوشی سے قبول کر لے، وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا۔ بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی سے قبول کر لے، مالا مال ہو جائے، غنی ہو جائے، بادشاہ بن جائے۔ دوسرا گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ تیسرا بیماری کا آنا، بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا، 3 دن کے بھوکے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ 3 دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، کھانا نہیں کھایا۔ گھر سے باہر نکلے، جاؤں مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں ہے، اب بھوک تڑپا رہی۔ گھر سے باہر نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ مہمان کو تلاش کرنے جا رہے۔ جاتے جاتے ایک شخص ملا، میاں تو نے کھانا کھانا ہے، روٹی کھانا؟ اس نے کہا جی کھانی، مجھے بھوک لگی۔ پھر جلدی دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ مہمان کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اوئے تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میں تو آتش پرست ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا؟ آپ نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جائے، میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم، میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے مہمان تو بھیجا تھا، ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ میرے اللہ نے فرمایا اور میرے ابراہیم، میرے خلیل اللہ وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں۔ تو نے اسے 1 دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، 1 دن کی 1 ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی۔ دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، 80 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ تو یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بن کے آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے گا۔ تیسرا گھر، اللہ تعالیٰ جس گھر سے نفرت کرتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہوں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہوں، درد ملتے ہوں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوں، اولاد جوان ہے، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہوں۔
ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خدارہ میاں، خدارہ جوانوں، گھر میں مہمان آ جائے، مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بن کر آتی ہے۔ باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو۔ جوانوں، اگر بوڑھے والدین کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو، بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھ کر، بوڑھے والدین کے دردوں کو، بوڑھے والدین کی بیماری کو، تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ انسان کی زندگی میں غربت کیوں آتی ہے اور یہ غربت کیسے ختم ہوگی؟ یہ حقیقت ہے کہ ہر غریب انسان حالات کا مارا نہیں ہوتا، کچھ لوگ اپنے پاؤں پر خود بھی کلہاڑی مارتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی کو غریب نہ بنانا، اللہ کسی کو غریب پیدا نہ کرے۔ میں نے غربت کے بہت سارے رنگ دیکھے ہیں۔ فٹ پاتھ پر سونے کی غربت بہت زیادہ بے نیاز ہوتی ہے، لیکن خون کے آنسو رلا دینے والی وہ غربت ہے کہ جب بوڑھے والدین اولاد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ غربت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، یاد رہے غربت سے بڑی کوئی پریشانی نہیں۔ غربت انسان کو اپنے معیار سے گرا دیتی ہے، غربت انسان کو اپنے رشتہ داروں سے دور کرا دیتی ہے، انسان کو اپنے پرایوں کی پہچان بھی کرا دیتی ہے۔ غربت انسان کو تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو سنو، بھوکے انسان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بھوکے انسان کی مسجد روٹی ہوا کرتی ہے۔ کبھی کبھار جب بھوکے انسان کا پیٹ کافی دنوں سے خالی رہتا ہے تو یہ بھوکا انسان روٹی کو خدا بھی سمجھ بیٹھتا ہے، پھر روٹی کا ٹکڑا دینے والے کو اپنا خدا اور مسیحا بھی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس بھوک کو مٹانے کے لیے بھوکا انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر بھوکا انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے، لوگوں سے بھیک اور خیرات مانگنے کے بجائے روزی دینے والے رازق کی بارگاہ میں جھک جائے، بھیک اور خیرات مانگنے کے بجائے روزی دینے والے رازق کی بارگاہ میں جھک جائے، 2-4 آنسو بہا لے، 2-4 آنسو بہا کر اللہ سے رزق مانگے، اللہ سے اچھے حالات مانگے، اللہ سے امیری مانگے، میں قسم خدا کی کہتا ہوں، میرا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ بندے کی آنکھوں سے نکلے آنسو ضائع نہیں کرنے دے گا۔ قسم خدا کی یہ آنسو نکلیں گے، بعد میں غربت کے جنازے پہلے اٹھتے نظر آئیں گے۔ ایک بار تم اپنے رب سے مانگنے والے تو بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اگر تمہارے جوتے کے تسمے گم ہو جائیں، جوتے کے تسمے گم ہو جائیں تو یہ تسمے بھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا، یہ تسمے بھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا۔ اگر مانگو گے تو یاد رکھنا اللہ تم سے روٹھ جائے گا، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا کہ میرے بندے میرے بندوں سے تو مانگتے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں زندگی میں جب دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، درد آئیں تو تکیے پہ سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کرو۔ تکیے پہ رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا سجدے پہ رو لیا کرو، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، تمہاری ٹینشنیں، تمہاری غربت تم سے دور ہو جائے گی۔ جوانو، خدارا رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کے عشق میں، رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ایک بار تم رب کے تو بنو نا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو غریبوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان اپنے گھر میں سے 200 دینار لے کر اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلا، گھر سے 200 دینار لے کر اللہ کے فضل کے لیے، اللہ کے فضل کو پانے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ جاتے جاتے راستے پر اسے بغیر کفن کے ایک میت پڑی زمین پر نظر آئی، ایک مردہ پڑا تھا جس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، کفن نہیں تھا۔ اس نے جب بغیر کفن کے مردے کو دیکھا، میت کو دیکھا، تو سوچنے لگا کہ اللہ کو پانے کا راستہ اس سے اور نہیں ہو سکتا، یقیناً اللہ کے فضل کا راستہ یہی ہے کہ اسے کفن دیا جائے، اس کی تدفین کی جائے۔ اس نے 100 دینار کا کفن خریدا، مردے کو کفن میں لپیٹا، اس کی تدفین کر دی، مٹی کے سپرد کر دیا، آگے چلا گیا اللہ کے فضل کو پانے کے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے کسی زندہ لاش کو کپڑا نہیں پہنایا، اس نوجوان نے کسی زندہ لاش کو کپڑا نہیں پہنایا، اس نے ایک مردہ لاش کو کپڑا دیا ہے۔ اور یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اسے اس قدر مالا مال کیا، اس قدر امیر کیا کہ اس نے 14 ملکوں کی بادشاہت کی، 14 ملکوں کا وہ بادشاہ بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا، ایک نوجوان اگر ایک مردہ لاش کو کپڑا پہنائے، مردہ لاش کو کفن دے، اللہ تعالیٰ اسے جزا یہ دیتا ہے کہ اسے 7 ملکوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب ایک انسان کسی زندہ لاش کو کپڑا پہنائے گا، جب انسان کسی غریب کو کپڑا پہنائے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا پر انسان کو کیا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ فرمایا عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے۔ دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمدردی تو رہی دور کی بات، غریبوں کی مدد تو رہی دور کی بات، ہم نے غریبوں کا اس طرح مذاق اڑایا کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی گھر کو آگ لگائی بیچارے غریب کے گھر کو آگ لگائی، ہم نے جب بھی عزت پامال کی غریب کی عزت پامال کی۔ اور نادانو، مجھے اتنا بتا دو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کے جاؤ گے؟ یہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کے جاؤ گے؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مالک کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی، تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ آج اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا، 2 ٹکڑے زمین کے ہی کیا دیے، ہم نے اس پیسے کی نمائش اس طرح کی، اس دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر میں ایک بار نہیں لاکھوں بار قربان نہ جاؤں آقا کریم کے اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا کسی بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی تعریف بیان نہ کرنا، اپنی اولاد کو پیار نہ دینا، اس سے بے اولاد کا دل دکھے گا۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو کسی غریب کے سامنے اپنی اس دولت کی نمائش نہ کرنا، پیسوں کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے دکھوں کو، دوسروں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں،
تو سمجھ لینا موت بالکل قریب ہے، پکا یقین کر لینا موت بالکل قریب ہے۔ اس وقت توبہ کر لینا، اللہ سے صلح کر لینا، ان لمحات کو غنیمت جاننا۔ آخر وہ کون سی 3 علامات ہیں، آخر وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان کو موت کی فکر لاحق ہو جاتی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک دن کسی قبرستان سے گزرے تو قبرستان کے اندر ایک قبر کھودنے والے نے حضرت علی سے پوچھا، یا حضرت موت کے قریب آنے کی چند نشانیاں بتا دیں، موت کے جلد آنے کی چند علامات بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ویسے تو انسان اس دن سے ہی مر جاتا ہے جس دن انسان کے اندر احساس مر جاتا ہے۔ انسان اس دن سے ہی مر گیا تھا جس دن انسان کے اندر سے احساس ختم ہو گیا تھا، جس دن انسان کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی ختم ہو گئی۔ فرمایا جس انسان کے اندر احساس مر جائے، لوگوں کے لیے ہمدردی ختم ہو جائے، مٹ جائے، وہ انسان زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے۔ فرمایا موت کے آنے کی پہلی نشانی، جب جسم موت کے بالکل قریب ہوتا ہے تو انسانی حاجات جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے۔ جب بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے تو لاخر جسم مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے جسم کے اندر خوراک کا آنا بند کر دیتا ہے۔ روٹی کا جسم کے اندر جانا، غذا کا اندر جانا، حلق کے اندر 2 گھونٹ پانی کے جانا بند کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے کی، یہ نشانی ہے موت کے بالکل قریب ہونے کی۔ فرمایا موت سے کچھ دیر پہلے ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا جو دل ہے، اس دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہونے لگ جاتی ہے، بے ترتیب سی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے دل کی جو دھڑکن ہے یہ بے ترتیب سے ہو گئی ہے۔ جب دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو جاتی ہے پھر انسانی نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب روح جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے، جب انسان بالکل موت کے قریب چلا جاتا ہے، اس وقت انسان کے پیر، ہاتھ اور گھٹنوں کا رنگ بدلنے لگ جاتا ہے۔ انسان کی آنکھوں کا رنگ نیلے رنگ میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیدا ہونے لگتی، اور جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، اور جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور شیطان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں کلمہ نہ پڑھنے کے مشورے دیتا ہے، اور دوسری طرف دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اگر انسان 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتوں کے مشورے کو قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ سنو، اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، اگر انسان بدکار ہوتا ہے، اگر انسان سیاہکار ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، تو وہ شیطان کے مشورے کو قبول ہی کر بیٹھتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پاتا اور خاتمہ ایمان کے بغیر ہی مر جاتا ہے۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، او مرنے والے انسان، آج تیری دولت کہاں گئی؟ جس دولت پر تو اتراتا تھا، جس دولت پر تو فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، جس دولت کی وجہ سے
تو خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھتا تھا اور خدا کی مخلوق کو خود سے کم تر سمجھتا تھا۔ وہ تیرے عزیز و اقارب کہاں گئے جو کہتے تھے ہم تیرے لیے جان وار دیں گے، ہم تیرے لیے جان کی بازی لگا دیں گے؟ اور تیری اولاد کہاں گئی جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا؟ آج کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، آج کوئی تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار نہیں، آج تو اکیلا ہی مرے گا، آج تو اکیلا ہی موت کی تکلیف برداشت کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، نہ دائیں پھرتی ہیں نہ بائیں پھرتی، سیدھا چھت پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب فرشتہ انسان کی روح نکال کر آسمان کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے نا، تو انسان اپنی روح کو دیکھتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ میری روح جا رہی ہے۔ انسان کی آنکھیں اس لیے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ انسان اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندو، میرے اس احسان کا شکر ادا کیا کرو۔ مالک کون سے احسان کا؟ فرمایا یہ جو میں نے تمہیں موت عطا کی ہے۔ مالک تو نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ تو تیرا احسان بنتا ہے، اور یہ موت کا احسان کہاں سے آ گیا؟ فرمایا موت کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں قبر جیسا خوبصورت مکان بھی دیا ہے، یہ بھی میرا تم پر احسان ہے۔ یا اللہ قبر کا احسان کہاں سے آ گیا؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو جب کتا مر جاتا ہے تو کتے کو روڑی پر پھینک دیا جاتا، کتے کو چیر پھاڑ کر کھایا نہیں جاتا۔ جب پلید کتا مر جاتا ہے تو کتے کو روڑی پر پھینک دیا جاتا ہے۔ جب ذبح کیے بغیر بکری مر جاتی ہے تو بکری کو روڑی پر پھینک دیا جاتا ہے۔ کتا مرا روڑی پر گیا، بکری مری روڑی پر گئی۔ اے بندے ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، اگر تجھے بھی روڑی پر پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی حرام بکری سمجھ کر روڑی پر پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی جلا دیا جاتا تو کیا تھا؟ فرمایا نانا یہ میرا شاہکار ہے، او میرے بندو یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، اسے چٹا لباس پہنا دو، اسے عطر لگا دو، خوشبو لگا دو، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسے اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ۔ اے ہائے آج تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے۔ اللہ آواز دیتا ہے میرے اس بندے کو ایک بندہ بھی نہیں 4 بندے اٹھائیں اور کندھا بھی بدلتے رہنا، اور آہستہ آہستہ جانا، میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگنے دینا۔ اور تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، مسجدیں ویران پڑی رہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تیرا انتظار کرتی رہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن تیرے منتظر رہے، ساری زندگی تو نے غفلت میں گزار دی، اپنی جوانی آوارگی میں گزار دی، اور ظالم تو نے تو مجھے ایک سجدے کے قابل بھی نہ سمجھا، کبھی تو نے مجھے ایک سجدہ نہیں کیا۔ دیکھ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور بتا تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا ہے، اور تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے رسوا تو نہیں ہونے دیا، دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے ذلیل تو نہیں کیا۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے نماز گرا دی اس نے دین کو گرا دی۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا صحابہ تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ کون سا شخص مومن ہے اور کون سا شخص کافر ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان فرق کیسے کرتے تھے تم لوگ؟ صحابہ کرام کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ہم فرق نماز سے کیا کرتے تھے۔ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے نا،
وہ نماز سے کیا کرتے تھے۔ جو شخص نماز پڑھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے اس لیے تو نماز پڑھتا ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ کافر ہے اس لیے تو نماز نہیں پڑھتا۔ ہائے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا۔ اس دن میرا اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، یہ سنتے ہی سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ حافظ، قاری، علامہ، فہامہ، مفتی، غوث، قطب، ابدال، صحابی، تابی، نبی، رسول، پیغمبر سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، مگر ایک بندہ سجدے میں نہیں گر پائے گا، ایک شخص سجدہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ ہوگا، یہ وہ بدبخت انسان ہوگا، یہ وہ بدبخت شخص ہوگا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، یہ بے نمازی انسان ہوگا۔ سجدہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا، کوشش کرے گا، دیکھے گا سب نے سجدہ کیا ہو، سب سجدے میں گرے پڑے، مگر خود سجدہ نہیں کر سکتا، اکیلا کھڑا ہے، سب سجدے میں، یہ اکیلا کھڑا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، اکڑ جائے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، بے نمازی انسان۔ پھر جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، جس صف میں قارون کھڑا ہوگا، اس بے نمازی کو اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جوانوں، ہم میں سے کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہو؟ ہم میں سے کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اس شخص کو قارون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ باقی کوئی گوارا کرے نہ کرے، مومن تو ہرگز گوارا نہیں کرے۔ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ جس صف میں فرعون کھڑا ہو، حامان کھڑا ہو، قارون کھڑا ہو، اسی صف میں کسی بھی شخص کو کھڑا کر دیا جائے، ہم میں سے کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تم نرم بستروں میں، گرم بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہو، مزے کی سانسیں لے رہے ہوتے ہو، مزے کی نیند کر رہے ہوتے ہو، غفلت کی نیند میں مبتلا ہوتے ہو، اس وقت پتہ ہے یہ جو اونٹ ہے، اونٹ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ شکر ہے، میں جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنا۔ مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے گدھا نہیں بنا۔ اور گدھا رات کے دوسرے پہر عرض کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے گدھا تو بنایا ہے، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، میں گدھا تو ہوں، کتا نہیں ہوں، تیرے لاکھ شکر ہے۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو یہی کتا مالک کے آگے عرضی کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اب اونٹ کہتا ہے، مالک تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے، مالک تیرے لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے، مالک تیرے لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اب جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تم گرم بستروں پہ مزے کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہو، مزے کی سکون لے رہے ہوتے ہو، خوابوں کی دنیا میں غفلت میں مبتلا ہوتے ہو، گرم بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہو، ادھر سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن تم اٹھ نہیں پاتے، مالک کی ذات کے آگے سجدہ نہیں کر پاتے، اذان کی آواز سنتے بھی رہتے ہو، نماز کے لیے اٹھتے نہیں۔ پتہ ہے اس وقت یہی خنزیر مالک کے آگے عرضی کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنا۔ آئے ہائے، تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی نماز پڑھی قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی، ہم نے یہ جو ظہر کی نماز پڑھی،
عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ فجر پڑھی ہے، جب ظہر نصیب ہو جائے پکا یقین کر لینا فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ کافی لوگ کہتے ہیں شاہ جی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر آپ نماز کا جتنا کہہ لیں ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں۔ وہ ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا، پانچوں وقت کا نمازی۔ ایک دن یہ دونوں کہیں جا رہے تھے، اذان کی آواز ہونے لگی۔ اذان کی آواز سن کر، رب کا بلاوا سن کر نمازی غلام نے کہا سردار جی آپ یہاں ٹھہریے، میں ذرا اللہ کے حضور سجدہ کر کے ہوں، مالک کو سجدہ کر کے ہوں، نماز پڑھ کے۔ مالک کا بلاوا آ گیا، آپ یہاں ٹھہریے، ابھی جاتا ہوں ابھی آتا ہوں۔ بے نمازی جو سردار تھا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہ غلام گیا مسجد میں، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا، اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اس نے نماز ادا کی، مالک کو سجدہ کیا، مالک کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا، پڑھنے بیٹھ گئے، قرآن مجید پڑھنے بیٹھ گئے۔ اب سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی گھر کو جا رہے تھے۔ اب وہ بے نمازی سردار بیٹھا ان سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرا غلام کہاں گیا؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، غلام کہاں مر گیا؟ جب یہ بیٹھا بیٹھا تھکا تو یہ اٹھ پڑا، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اس بے نمازی سردار نے جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے اس بے نمازی سردار نے آواز دی، او غلام کہاں مر گیا ہے تو؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی کو جا رہے ہیں اور تو ابھی اندر مرا بیٹھا ہے، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، ہم نے آگے کافی سفر کرنا ہے۔ او غلام کہاں مر گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں بیٹھ گیا ہے؟ ابھی تک تیری نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس غلام نے مالک کی آواز سنی، مالک کو جوتے والی جگہ پہ کھڑے دیکھا تو اس نے قرآن مجید بند کیا۔ بند کرتے ہوئے اس نے کہا سردار جی میں کیا کروں؟ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہی خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تجھے جوتوں والی جگہ کھڑا کر کے بلوا رہا ہے، جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا؟ کافی لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں شاہ جی ہمیں کوئی تعویذ دو، اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ چلو ہماری تو اوکھی سوکھی گزر گئی، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہماری اولاد تو نماز پڑھے۔ میں نے کہا بابا جی جب تم لوگ نماز نہیں پڑھتے تمہاری اولاد نماز کیوں پڑھے؟ اور جب تم خود بے نمازی اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو؟ بابا جی مجھ سے آ گیا ہے تعویذ مانگنے کے لیے، جو تعویذ تجھے رسول اللہ نے دیا تھا وہ کون سا بڑھتا ہے؟ فرمایا تھا جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کی انگل پکڑ کے مسجد تک لے جانا، مسجد میں لے جانا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھوانا۔ تم نے وہ تعویذ کون سا بڑھتا ہے؟ اب اولاد ہو گئی ہے جوان، خود ہو بے نمازی، خود کبھی نماز کے قریب نہیں گئے، اولاد ہو گئی ہے جوان، اب تم کہتے ہو نماز پڑھو، خود بے نمازی ہو، خود کبھی پڑھی نہیں، اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو، آگے وہ بھی کہتی ہے جا جا تو بڑا حاجی نمازی ہے، سانو کہندا ہے نماز پڑھ۔ تو جو رسول اللہ نے تمہیں تعویذ دیا تھا کہ ننھے سے بیٹے کی انگل پکڑ کر مسجد میں لے جانا، شروع سے ہی بچے میں نماز کی عادت ڈالنا، اگر وہ والا تعویذ اپناتے، وہ والا تعویذ برتاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔
اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا، خوبصورت شہر سے ہوا۔ عالی شان محل دیکھ کر، عالی شان مکان دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے خوبصورت گھر دیکھ کر کہا سبحان اللہ۔ آگے چلا گیا، کافی عرصہ بعد جب اس کا واپسی اسی راستے سے گزر ہوا، اسی بستی سے گزر ہوا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی بستی، عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، ملبہ پڑے، مٹی کے ڈھیر لگے پڑے۔ دیکھ کر حیران رہ گیا، یار یہاں تو عالی شان محل تھے، عالی شان مکان تھے، کوٹھیاں تھی، خوبصورت شہر تھا، اب شہر کو کیا ہو گیا، کیوں حیران ہو؟ وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے۔ یہ فقیر اس اللہ کے ولی کے پاس گیا، پوچھا بابا جی ایک وقت تھا میں یہاں سے گزرا تھا، عالی شان مکان، خوبصورت محلات دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، آگے چلا گیا، کچھ عرصہ بعد جب واپسی سے میرا گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ عالی شان بنگلے، عالی شان محل، عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، شہر کا کوئی نام و نشان نہیں، کہاں گئے ہیں سب لوگ؟ اس نے کہا بیٹے نہ پوچھ ہمارے شہر کی داستان، نہ پوچھ ہمارے شہر کی کہانی، ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا، ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ہمارے شہر پر اللہ کا عذاب آیا، اور اس طرح کا عذاب آیا کہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی، ساری کی ساری بستی ویران ہو گئی۔ اب دیکھ لے تیرے سامنے ملبہ پڑا ہے، اگر ایک بے نمازی کا گزر کسی شہر سے ہو تو سارا کا سارا شہر برباد ہو جاتا ہے، تو جس گھر میں سارے کے سارے لوگ رہتے بھی بے نمازی ہوں، اس گھر میں برکتیں کیسے ہیں، اس گھر میں سکون کیسے ہے، اس گھر میں قرار کیسے ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب عرضی کی تھی، کہا میرے کریم رب، علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے، میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی، ایک نئی کہانی سنی۔ کہا جی کیا سنی؟ کہا آج جی میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے، تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اور مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا۔ آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، دین کے دشمنوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔
تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے. اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے. نماز تلوار چلانے سے بھی زیادہ اہم. تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے. نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی. حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے، ٹھنڈا پانی پی کے نماز چھوڑ دیتے. حسین بھوکا ہے، نماز نہیں چھوڑی. تم پیٹ بھر کے بھی نماز چھوڑ دیتے. ایک فقیر تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا. اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، آنکھوں کا آپریشن. تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا. بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی. نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھوں پہ وزن پڑے گا، آنکھیں کہیں خراب نہ ہو جائے پھر سے. بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا. بابا جی ہسپتال سے گھر آیا، گھر آتے ہی اس نے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا. ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، او بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا. او بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. بیٹا جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں؟ امام غزالی نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا جب تو مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے؟ جب تو نماز نہیں پڑھ پھر مالک کا دیا رزق کیوں کھاتے؟ پھر مالک کا رزق کھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ او نادان، پھر تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا کھوتا نکلا، تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا گدھا نکلا. اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے. پورا دن باہر سے، سارا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے، کسی اور کی نہیں کرتا. پر میں کتنا نادان ہے تو، یہ کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک ہی کرتا ہے. اے بندے تو اس کی فرما برداری کر نہ کر، اس کو سجدہ کر نہ کر، وہ تیرا بھی خیال رکھے گا، اور تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھے. میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہوں. ایک نوجوان تھا، وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا، شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا. کسی عقل مند نے دیکھا، کہا میاں یہ شیروں کی بکریوں کے ساتھ کب سے صلح ہو گئی ہے؟ اس نوجوان نے کہا میاں جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کی ہے نا، انہوں نے آپس میں صلح کر لی. جب سے میری رب سے صلح ہوئی انہوں نے آپس میں صلح کر لی. اے بندے نماز بہت ضروری ہے، پڑھا کر، بہت ضروری ہے، پڑھا کر. کچھ ملے نہ ملے میں نے سنا ہے رب ضرور ملتا ہے. اور جب ہر نمازی اور بے نمازی نے مر جانا ہے تو پھر نمازی ہو کر مرنا بہتر نہیں؟ جب ہر نیک اور بد نے مر جانا ہے تو پھر نیک ہو کر مرنا کہیں زیادہ بہتر نہیں؟ آئے ادھر سے آذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے میری قوم کا نوجوان کہتا جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. آگے بھی اس بات پر سننے والے بھی سر ہلاتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی بڑے فلسفے کی بات کہہ ڈالی. جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، موسم کے لحاظ سے ٹھنڈا پانی دستیاب، گرم پانی دستیاب، ایسے لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. قبلہ جو مسجد کے اندر جاتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے نرم نرم قالینیں بچھی ہوئی ملتی.
مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے، آئے مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب، دین آج تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ اور میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو، تو خامخواہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تپتی ہوئی ریت پر جس بلال کو لٹایا گیا اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ لوہے کی کنگیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے اس عاشق رسول نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انگاروں کے اوپر جس کو لٹایا گیا اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آئے امیہ بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ امیہ بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، کوڑے برسا رہا ہے، بلال نیچے سے مسکرا رہا ہے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے بلال کا یہ تماشا دیکھا تو پوچھ ہی لیا، بلال تیری بھی عجیب کہانی ہے، اور مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، پیسے دینے ہیں پیالہ لینا ہے ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا مظلوم کا حال پوچھنے والے اور بلال کا حال پوچھنے والو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والو، کبھی تم نے سوچا ہے اگر یہی تمہاری آنکھ صبح قبر میں جا کھلی تو کیا کرو گے؟ مخملی کمبل اوڑھ کر، دین سے منہ موڑ کر، نبی سے رشتہ توڑ کر، غفلت کی نیند سونے والو، کبھی تم نے سوچا ہے اگر صبح اٹھتے ہی منکر نکیروں کا سامنا کرنا پڑا تو کیا کرو گے؟ ہائے لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس بابا جی نے نوجوان سے پوچھا نوجوان ایک بات تو بتا۔ جی کون سی بات؟ کہا مثال کے طور پر یہی شخص جو ابھی مرا ہے، جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ جس کا ہم نے ابھی جنازہ پڑھا ہے، جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اوپر سے، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے، تو سب سے پہلے یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا حضرت اگر یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ نماز پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ تہجد پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ سجدوں پہ سجدے کرنا پسند کرے گا۔ آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا، مرنے والا تو قرآن نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا، مرنے والا تو نماز نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا، مرنے والا تو تہجد نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ آج مسجدیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تمہاری منتظر ہیں۔ اے نوجوان تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا اللہ نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں نہیں دیے جو چل کر تو نماز نہیں پڑھتا؟ میں ایک ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں سے ایک زبردست بات لکھی ہوئی تھی۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، استاد نے بچوں سے سوال کیا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟
استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے آگے سے پڑھ رہے تھے، استاد نے بچوں سے سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جن کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ آئے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا۔ استاد بھی بے نمازی تھا، استاد سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے میاں تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ جوانو، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو اسے خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے؟ میاں جس نے 20 سال تمہارے جوتے پالش کیے، جس نے 20 سال تمہارے کپڑے دھوئے، جوتے صاف کیے، آج جب اس کی رخصتی کا وقت آیا تم نے اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی ہم نے تو الحمدللہ اپنی بہن کو سب کچھ دیا ہے، ہم نے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے، ہم نے 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے، ہم نے جائیداد بھی دی، ہم نے سونا بھی دیا، ہم نے زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، ہم نے تو الحمدللہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میاں تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو جائیداد بھی دے دی، تو نے اپنی بیٹی کو دولت بھی دے دی، تو نے اپنی بیٹی کو زیور بھی دے دیے، 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دی، سونا بھی دے دی، اور تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا۔ یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو نماز بھی دی ہے یا نہیں دی؟ یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا عشق بھی دیا ہے یا نہیں دی؟ اگر تو نے اپنی بیٹی کو نماز دی ہے، اللہ کا عشق دیا ہے تو سب کچھ دیا ہے۔ اگر تو نے اپنی بیٹی کو نماز نہیں دی، اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دی۔ اگر تو نے اپنی بیٹی کو خدا کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ آج تیری بیٹی خالی ہاتھ جا رہی ہے۔ کاش کہ تو اپنی بیٹی کو قرآن دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو نماز دے دیتا، قرآن پڑھا دیتا، نماز سکھا دیتا، خدا کا خوف دے دیتا، تو جب تیری بیٹی پہ کوئی برا وقت آتا تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے نہ آتی بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی، اپنے دکھڑے مالک کو سناتی، اپنی فریاد مدینے کے تاجدار کو سناتی۔ حضرت علی کی ٹانگ میں تیر گھس گیا، نکالتے تھے، آپ کو درد ہوتا تھا، برداشت نہیں کر پاتے تھے اس قدر درد، ٹانگ میں تیر گھس گیا، بڑی کوشش کی نکالنے کی۔ ایک تجربہ کار انسان ہے، اس نے کہا ٹھہرو نماز کا وقت ہو لینے دو۔ نماز کا وقت آیا، اذان ہے۔ حضرت علی نے نماز نہیں تھی، جب آپ سجدے میں گئے بھول گئے درد، جب سجدے میں گئے بھول گئے دنیا، بھول گئے دکھ، بھول گئے درد، بھول گئے تیر کو۔ لوگوں نے بڑے زور سے کھینچا، تیر نکال دیا، حضرت علی کو جنبش بھی نہ ہوئی، آپ کا جسم تھرا بھی نہ اٹھا، کانپا بھی نہیں، زور سے تیر کھینچ لیا۔ آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یار تم نے تیر نہیں نکالا؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں، ہم نے تو تیر نکال لیا ہے، ہم نے تو بڑے زور سے تیر کو کھینچا ہے، آپ کو جنبش بھی نہیں ہوئی، آپ کو درد نہیں ہوا، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے اللہ رب العزت کی جاہ و جلال کی قسم مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ تم لوگ تیر نکال رہے ہو یا نہیں نکال رہے۔ قبلہ نماز کہتے بھی اسی کو ہیں کہ آدمی خود کو بھول جائے، نماز کہتے بھی اسی کو ہیں، نماز کے دوران بندہ دنیا کو بھول جائے، اپنوں کو بھول جائے، پرایوں کو بھول جائے، اللہ کے ساتھ لین ملا لے۔ نماز اصل میں ہے بھی وہی۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا،
بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی۔ اس وقت فرشتے تمہیں کہتے ہیں، اے بندے ایک بار اپنے سامنے دیکھ تو صحیح، اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت تو کس سے مخاطب ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اس وقت تیرے سامنے کون کھڑا ہے، تو خدا کی قسم قیامت تک سجدے سے اپنا سر اٹھائے نہ۔ اگر تجھے پتہ چل جائے تو کس کے سامنے کھڑا ہے، تیرے سامنے کون کھڑا ہے، قیامت تک سلام پھیرے ہی نہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب بھی اذان کی آواز سنتے تو کانپ جاتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، لرز جاتے، کانپ جاتے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ جب بھی اذان کی آواز سنتے ہیں تو کانپ کیوں جاتے ہیں، لرز کیوں جاتے ہیں، تھرا کیوں اٹھتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سن کر آپ رو کر فرمانے لگے، میاں اذان کی آواز سن کر کانپ اس لیے جاتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آ گیا ہے، نہ جانے اس کا حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب، چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری دنیا۔ جوانوں، قیامت کے دن اگر امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو خدا را نماز کبھی نہ چھوڑنا، پھر نماز کے ساتھ دوستی لگا لینا، نماز کے ساتھ یاری لگانا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھائے، اور میں بستیوں میں نکل جاؤں اور دیکھوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہے نبی نے تو صرف چاہا ہے، آگ نہیں لگائی، نبی نے صرف چاہا ہے۔ اب نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آخر یہ آگ کیسے بجھے گی، یہ آگ کیسے بجھے گی؟ جوانو، مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، سجدے پہ اپنا سر جھکا لو، خشیت الہی میں آ کر خدا کے خوف سے ایک آنسو نکال لو۔ خدا کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ فرصت نہیں ہمیں گھر سے مسجد تک آنے کی، اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے سیدھا جنت میں جانے کی۔ جو شخص پکا نمازی ہو، اگر اس کی ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو اس کی زندگی کا جو چین ہوتا ہے نا وہ لٹ جاتا ہے، جو قرار ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، اسے سکون نہیں آتا، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ اب اس مرض کی جو دوا ہے وہ صرف نماز ہے۔ جب تک یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا اسے سکون نہیں آئے گا، جب تک یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا اسے قرار نہیں آئے گا، اسے چین نہیں آئے گا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے اور ایک بنائے۔ یا اللہ ہمیں وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، باقی سب کچھ بھلا دو۔ اگر نہیں بھلاؤ گے تو یاد رکھنا، جب میں تمہاری جیب بھاری کروں گا، جب میں تمہاری جیب میں آؤں گا تو میں تمہیں سب کچھ بھلا دوں گا، تمہارے عزیز و وقارب، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ غریب ہمسائے کی پہچان بھی بھلا دوں گا، تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دوں گا، تمہارے کانوں کو بہرا کر دوں گا، اس طرح بہرا کروں گا کہ یہ کان غریب کی فریاد سننے سے قاصر ہو جائیں گے۔ اگر تم مجھ سے اور زیادہ محبت کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ لذتیں فراہم کروں گا۔ اب وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، مجھے غنیمت جانو، میری قدر کرو، مجھے ضائع مت کرو۔ جنہوں نے مجھے ضائع کیا،
جن لوگوں نے میری قدر نہیں کی وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے۔ وقت کہتا ہے تم میرے پیچھے چلو۔ دنیا کا سب سے بڑا قیمتی اور طاقتور گھوڑا اتنا تیز نہیں بھاگتا جتنا میں تیز رفتار سے بھاگتا ہوں۔ جتنی میری رفتار ہے اتنی طاقتور گھوڑے کی رفتار نہیں ہے۔ میں ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ بڑے سے بڑا بادشاہوں کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ میں ہر وقت بھاگتا ہی رہتا ہوں، اور میری منزل کون سی ہے؟ میری منزل قبر ہے۔ اب پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، باقی سب کچھ بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، مجھے ضائع مت کرو، باقی سب کچھ بھلا دو۔ مستقبل کہتا ہے مجھے سٹرونگ کرو، مستقبل کہتا ہے مجھے مضبوط کرو، باقی سب کچھ بھلا دو۔ لیکن میرا اللہ اتنا ہی کہتا ہے اے میرے بندے تو بس مجھے یاد کر، یہ تمام کی تمام چیزیں تیرے قدموں پر نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اب وقت کی منزل جو ہے وہ ہے قبر، ہر چیز کی جو منزل ہے وہ ہے قبر۔ اور جب ہماری منزل بھی قبر ہے تو پھر یہ لذتیں کس چیز کی؟ جب ہماری منزل بھی قبر ہے تو ہمارے شب و روز گناہوں میں کیوں بیتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح۔ اگر گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، قبر میں لے جانے والا فرشتہ آ بھی گیا، تو کیا قبر میں اللہ کو قیامت کے دن مدینے والے کو اللہ پاک کو یہ کالی شکل دکھاتے ہوئے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ جب ہماری منزل بھی قبر ہے تو ہم قبر کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ ہم آخرت کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اور میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے نے لاکھوں نوجوان لڑکیوں کی زندگی بدل ڈالی، لاکھوں نوجوان نافرمان عورتوں کی زندگی بدل ڈالی، توبہ کرنے پر مجبور ہو گئیں عورتیں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی تھی۔ دیگر عورتیں اسے اللہ کی ولیہ کہتی تھی، دیگر عورتوں کے سامنے وہ اللہ کی محبوبہ تھی۔ جوانوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دکھنے والا اچھا انسان اللہ کے سامنے بھی اچھا ہو، اور یہ بھی لازم نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دکھنے والا برا انسان اللہ کے سامنے بھی برا ہو سکتا ہے جس انسان کو تم گٹر کا کیڑا کہہ رہے ہو، اتنا گندا کہہ رہے ہو، اتنا گھٹیا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے تم سے بڑھ کر مقام و مرتبہ رکھنے والا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جس کو تم گندا سمجھتے ہو، گٹر کا کیڑا سمجھتے ہو، جس کو تم گنہگار سمجھتے ہو، جس کو تم مردود سمجھتے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے اللہ کا محبوب ہو۔ بدقسمتی سے یہ خوبصورت عبادت گزار عورت زمانے کی عورتوں کے سامنے تو اللہ کی محبوبہ تھی، لیکن اللہ کے سامنے وہ مردود تھی۔ اور لوگوں کے سامنے تو عبادت گزار تھی، لیکن اللہ کے سامنے وہ گنہگار تھی۔ اتنی گنہگار تھی کہ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں میں سے تھی۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا کہ زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا، روح نکال کے جسم سے روح کو الگ کر کے موت کی دبوچ میں دے کر چلا گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا، خبر پھیل گئی، فلاں عبادت گزار اللہ کی محبوبہ عورت فوت ہو گئی ہے، چلو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس دور کے نبی کی شریعت کے مطابق جب اسے غسل دیا گیا تو غسل دینے والی عورتیں رونے پر مجبور ہو گئیں، استغفر اللہ استغفار پڑھنے لگیں کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اس کا حسن و جمال بد شکلی میں بدل گیا، وہ شکل سے بے شکل ہو گئی، اس کی خوبصورتی جاتی رہی، اس کی لاش بہت زیادہ وزنی ہو گئی، لاش پھولنے لگی۔ عورتوں نے کہا کیا ہو گیا؟ یہ تو عبادت گزار تھی، یہ تو اللہ کی محبوبہ تھی،
اسے کیا ہو گیا؟ اس کی خوبصورتی کہاں چلی گئی؟ اس کا حسن و جمال کہاں چلا گیا؟ خیر جنازے کو اٹھایا گیا۔ کندھا دینے والوں نے کہا کہ اس کی لاش اتنی بڑی وزنی تھی کہ لوگوں سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، اٹھائی نہیں جا رہی۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اسے قبر میں لے کے گئے۔ جب قبر کے اندر دفنانے لگے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، استغفر اللہ، استغفار پڑھنے لگے کہ قبر کے اندر آگ ہی آگے۔ قبر کے بچھو اس عبادت گزار عورت کے انتظار میں، اس کے منتظر بیٹھے۔ ابھی یہ گنہگار عورت قبر میں آئے گی، ہم کھانا شروع کر دیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے، آگ کا بستر بچھا ہوا ہے۔ خیر وہیں اسے لٹایا گیا، اس کی تدفین کی گئی، اس کے اوپر مٹی دی گئی۔ عزیز و اقارب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عبادت گزار عورت کے مرنے کے 3 دن بعد محلے میں رہنے والی ایک عورت نے خواب میں اس گنہگار عورت کو دیکھا۔ دیکھ کر پوچھا، اے عورت بتا تو صحیح، تو عبادت گزار تھی، تو اللہ کی محبوبہ تھی، تو پھر تیری خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کیوں ہو گئی؟ تیری قبر میں کیڑے مکوڑے کیوں نظر آ رہے تھے؟ تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس نے چیخ کر کہا، رو کر کہا، اے زمانے کی عورتوں، سب کچھ کرنا، دنیا سے محبت کبھی نہ کرنا۔ سب کچھ کرنا، دنیا کی حرص میں مت آنا، دنیا سے عشق کبھی نہ کرنا۔ کہتی ہے میں نماز بھی پڑھتی تھی، عبادت گزار بھی تھی، لیکن دنیا کی محبت نے میری تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ دنیا کی حرص نے، دنیا کی لالچ نے، مجھے دنیا سے محبت تھی، محبت میں آ کے دنیا کی لذتوں میں آ کر میں گناہ کیا کرتی تھی۔ میں تمہارے سامنے تو عبادت گزار تھی، لیکن اصل میں گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاکار تھی، اور جب میں مری تھی گناہ کے دوران مری تھی، گناہ کرتے کرتے مری تھی، بغیر توبہ کے مری تھی۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں، اگر گناہ کے دوران، زنا کرنے کے دوران، شراب پینے کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، اس نے ہماری روح نکال بھی لی، اگر ہم مر گئے، مرنے کے بعد قبر میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کے جائیں گے، یہی کالی شکل لے کے جائیں گے۔ یہ کالی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ وقت کی مانو، وقت کو ضائع مت کرو، وقت کو برباد مت کرو، اس وقت کو، ان لمحات کو غنیمت جانو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، اللہ سے بات کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، ایک دم آواز آئی، موسیٰ سنبھل کے آنا، میرے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ آج دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی، آج ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں ہے، سنبھل کے آ۔ میرے حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو آپ نے جنت کا دورہ کیا، آپ نے جیسے ہی جنت میں قدم رکھا تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، میٹھی میٹھی پیاری سی آواز گونج رہی تھی، اس نے ساری جنت کو گونج کے رکھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور یہ آپ کے صحابی ہیں جن کا نام نعمان بن حارثہ، یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرا نعمان بیٹھا مدینے میں، بیٹھا مدینے میں ہے، بیٹھا زمین میں ہے، آواز جنت میں کیسے گونج رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور وجہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو نعمان ہے نا، آپ کا یہ جو صحابی ہے نا، یہ والدین کا خدمت گار ہے، ماں کی جوتی خود صاف کرتا ہے، ماں کے کپڑے خود دھوتا ہے، ماں کو کنگھا خود کرتا ہے، ماں کی جوئیں خود نکالتا ہے، سر پہ تیل خود ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سالن بناتا ہے،
بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، ماں کا فرما بردار ہے، ماں کا نوکر ہے، ماں کا ملازم ہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے آج نعمان بن حارثہ کی آواز جنت میں گونج رہی۔ ایک نوجوان میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں۔ اسے کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، حضور میرے باپ سے پوچھا جائے۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس کے باپ کو طلب کیا۔ اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ میرا مقدمہ حضور کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، میرے بیٹے نے میری شکایت لگا دی ہے، تو شکایت کا سن کر اس باپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے، ایک دردناک اشعار پڑھے۔ ادھر سے یہ اشعار پڑھ رہا تھا، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا۔ حضور اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے وہ جو باپ آ رہا ہے نا، جب وہ آئے گا تو اسے کہنا کہ تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ وہ اشعار جو راستے میں آ رہا تھا تو نے دل ہی دل میں پڑھے نا، پہلے وہ اشعار سنا۔ جبریل وہاں سے چلے گئے، یہ باپ حاضر ہو گیا۔ جی آقا آپ نے بلایا تھا بندہ نچیز کو، مالک آپ نے نوکر کو طلب کیا، آپ نے غلام کو طلب کیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، جو راستے میں آیا ہی نا دل ہی دل میں پڑھتا آیا ہے، وہ اشعار سنا، بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ اب وہ اشعار اتنے دردناک تھے، وہ اشعار سنتے بھی رہے، میرے کریم نبی چھم چھم روتے بھی رہے، نبی کی آنکھیں چھم چھم برستی رہی، روتے رہے، تڑپتے رہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا، کہا اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہم ساری رات تڑپتے رہتے تھے، تجھے سلاتے تھے خود جاگتے تھے، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا رہا، روزی کماتا رہا، دن رات ایک کر کے میں نے تیرے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بیٹے کو کھانے کو روٹی مل جائے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ جائے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں۔ بیٹے جب تو بیمار ہوتا تو ہم تیرے لیے تڑپتے رہتے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے۔ بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں مار دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں تڑپا دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے تو بیمار نہیں ہوا ہم بیمار ہوئے پڑے، ہمیں یوں لگتا تھا تو تکلیف میں نہیں ہے ہم تکلیف میں، تیری تکلیفوں کو ہم اپنی تکلیفیں سمجھتے رہے، تیرے دردوں کو ہم اپنے درد سمجھتے رہے، ساری رات تیرے سرانے پہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا بیٹا مر بھی نہ جائے، ہمیں ہر پل یہی خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ہمارے بچے کی جان بھی نہ چلی جائے۔ او میرے بیٹے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر ہماری چیخ نکلتی تھی، تیری ایک سسکی پر ہماری ہزاروں سسکیاں نکلتی تھیں۔ بیٹا ہم نے تو تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے، میں جوان تھا تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا،
اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ خود کمزور ہو بیٹھا تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا تجھے جوان کر دیا، تو جوان ہوتا گیا، تیرے میں جوانی رنگ بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا رنگ چھینتا گیا، مجھ سے بڑھاپا جوانی کو چھینتا گیا، تو جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، آئے میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہو گئے، میں کمزور ہو گیا، جوانی نے تجھے ساتھ دے دیا، طاقت نے تجھے ساتھ دے دیا۔ بیٹے میں سوچتا تھا کہ جس طرح میں آج اپنے منہ سے نوالا نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا اپنے منہ سے نوالا نکال کر میں بوڑھے باپ کے منہ میں ڈالے گا۔ بیٹا میں سوچتا تھا جس طرح آج میں تیری لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا ہوں دن رات، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا بھی میری عمر کے لیے دعائیں مانگے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح میں بیٹے کے لیے تڑپتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا میرے لیے تڑپے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح آج میں اپنے بیٹے کا نوکر بنا ہوا ہوں، ملازم بنا ہوا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا میرا نوکر بنے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح میں آج اپنے ننھے سے بیٹے کی انگل پکڑ کے چلتا ہوں، اس کو سہارا دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا یہی بیٹا میری انگل پکڑ کے مجھے سہارا دے گا۔ دن رات تیری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا، کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ میں دن رات تیرے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ ہے بیٹے ایک دم تو مجھے گھور سے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی۔ میں سوچتا تھا کہ جیسے میں نے تجھے پالا ہے ایک دن آئے گا تو مجھے پالے گا، مگر بیٹے تیرا لہجہ بدل گیا، تیری سوچ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے، تیری آواز بدل گئی، تو تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، تو ایک دم مجھے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی اور تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے کہ میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے جب میں نے سنا کہ میں اب بھی تیرا نوکر ہوں تو میں نے 27 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا، 27 سالہ اس جوانی کو جھٹلا دیا، 27 سالہ اپنی محنت کو اپنی قربانیوں کو جھٹلا دیا۔ ہاں میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا آقا، میں نوکر تو مالک، میں غلام تو سردار، میں نوکر، میں تیرا زر خریدا غلام، تو میرا مالک، تو میرا آقا، تو میرا سردار۔ جا بیٹے تو خوش رہے، تو چھوٹا تھا میں تیرا نوکر تھا، آج بڑا ہو گیا ہے پھر بھی نوکر بن بھی جاؤں گا، کون سی میری شان گر جائے گی، کون سی میری عزت پہ داغ لگ جائے گا۔ تو بچہ تھا تو میں تیرا نوکر ہی تو تھا، میں تیرا غلام ہی تو تھا، آج تو جوان ہے تو میرا بیٹا، آج بھی اگر میں تیرا زر خریدا غلام بن بھی جاؤں گا تو کون سے میرے مقام پہ دھبا لگ جائے گا، کون سے میری شان پہ دھبا لگ جائے گا۔ بیٹے یہ تو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، میں نے تجھے کس طرح جوان کیا، دن رات ایک کر کے کماتا رہا، گرمی کے موسم میں تتی ریت پہ سارا دن خاک چھانتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا، خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا۔ کیا تو میری ان قربانیوں کو بھول گیا، ان میری محنتوں کو بھول گیا، ان میرے احسانات کو بھول گیا، ان میرے جذبات کو بھول گیا؟ چل بیٹے آج میں نے اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، اپنی
اپنی 27 سالہ زندگی کو دفن کر دیا اپنے سینے میں اور سینے کو قبرستان بنا ڈالا. لیکن بیٹے